السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، آخرکار کپتان کے ساتھ ہاتھ ہو ہی گیا۔ عمران خان اور پرویز الہی کے درمیان علیحدگی ہو چکی ہے، عملاً علیحدگی ہو چکی ہے۔ ایک رسمی اعلان باقی رہ گیا ہے، اور بڑی خبر اس میں یہ بھی آئی ہے کہ نون لیگ پھر سے پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے تیار ہو گئی ہے۔ یہ آج کی بڑی خبر ہے سب سے۔ میں پہلے بھی اپنے ویلاگز میں یہ بات کرتا رہا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان کو کوڈ کر کے بتاتا رہا ہوں کہ جب پرویز الہی وزیر اعلیٰ بنے تھے اس وقت مولانا نے مجھے یہ کہا تھا، ہم دو چار دوست تھے، مولانا کے ساتھ گپ شپ ہو رہی تھی، تو مولانا نے کہا تھا کہ کچھ عرصے کے بعد ہم نے پوچھا تھا کہ کیا تحریک عدم اعتماد آئے گی، پنجاب میں تبدیلی آئے گی، یا پرویز الہی کنٹینیو کریں گے؟ تو مولانا نے جواب دیا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں، یعنی کچھ عرصے کے بعد، یہی وزیر اعلیٰ ہو اور پی ڈی ایم کی طرف سے ہو، یعنی پرویز الہی وزیر اعلیٰ ہو اور پی ڈی ایم کی طرف سے ہو۔ اب اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب جو مجھے سمجھ میں آیا ہے، اب جو حالات بننے جا رہے ہیں یا بنتے جا رہے ہیں یا بن چکے ہیں، تو اس میں سے مجھے وہ جو خدشہ میں ظاہر کرتا رہا ہوں اپنے ویلاگز میں کہ پرویز الہی ہو سکتا ہے چودھری شجاعت حسین اور آصف علی زرداری کی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ، ان کی مرضی کے ساتھ گئے ہوں، اس کے قوی امکانات تھے، کیونکہ پرویز الہی اور چودھری شجاعت حسین کا ایک تو آپس میں تعلق بھائیوں سے بڑھ کر، اور دوسرا وزاداری چودھری خاندان میں، یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سب لوگ یہ مانتے ہیں کہ ان میں رکھ رکھاؤ، وزاداری اور کمٹمنٹ جس کے ساتھ ہوتی ہے اس کے ساتھ توڑتے نہیں ہیں۔ لیکن پرویز الہی نے جو کیا، میں بھی تنقید کرتا رہا ہوں، کیونکہ بظاہر تو پرویز الہی نے دھوکہ کیا تھا آصف علی زرداری کے ساتھ، لیکن اب وہ جو خدشہ تھا جو سیاسی حلقوں میں، میڈیا کے حلقوں میں ظاہر کیا جا رہا تھا پرویز الہی کے حوالے سے، کہ ہو سکتا ہے عمران خان کے ساتھ ہاتھ کرنے گئے ہوں، اور آج ثابت ہو رہا ہے کہ وہ خدشات شاید درست تھے، اور ہو سکتا ہے وہ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ گئے ہوں۔ اب اس وقت اختلافات شدت اختیار کر چکے ہیں عمران خان اور پرویز الہی کے درمیان۔ باقاعدہ علیحدگی، جس طرح آپ کہہ سکتے ہیں عملاً علیحدگی ہو چکی ہے۔ دونوں الگ الگ پچ پہ کھڑے ہیں، عمران خان اور پی ٹی آئی الگ پچ پر کھڑی ہے، پرویز الہی اور مونس الہی الگ پچ پر کھڑے ہیں۔ وہ ان کے ساتھ عمران خان کی پچ پر کھڑے نہیں ہیں، نہ صرف اسمبلیاں توڑنے کے معاملے پہ، بلکہ بہت سارے اور معاملات ہیں جن میں پرویز الہی عمران خان کی پچ پر نہیں رہے، اور آج ایک تو اسمبلی تحلیل کرنے کے حوالے سے اختلاف رکھ رہے ہیں، دوسرا باجوہ صاحب کے حوالے سے، قمر جاوید باجوہ کے حوالے سے جو پی ٹی آئی کمپین کر رہی ہے، جو عمران خان کہتے ہیں کہ جی ڈبل گیم کر رہے تھے باجوہ صاحب، یہ پی ٹی آئی والے یہی کہہ رہے ہیں نا۔ اس پہ پی ٹی آئی کاف لیگ جو ہے، یعنی پرویز الہی اور مونس الہی، وہ ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ وہ کلیئر کر چکے ہیں کہ بھائی وہ باجوہ صاحب کی تعریفیں کر رہے ہیں کہ باجوہ صاحب ان کے محسن ہیں، اور باجوہ صاحب ان کو گائیڈ کرتے رہے ہیں، مدد کرتے رہے ہیں، ہیلپ آؤٹ کرتے رہے ہیں، اور جب وہ آرمی چیف تھے اس وقت تک تو یہ برخوردار بنے ہوئے تھے باجوہ صاحب کے، عمران خان سمیت باس بھی کہتے تھے۔ اب تردیدیں کر رہے ہیں کہ کبھی میں نے باجوہ صاحب کو باس جو ہے وہ نہیں کہا، اب عمران خان یہ کہہ رہے ہیں، اور یہ سب جانتے ہیں، پوری دنیا جانتی ہے، برخورداروں سے بھی زیادہ برخوردار بنے ہوئے تھے عمران خان، فرما بردار بنے ہوئے تھے باجوہ صاحب کے۔ اور جو شہریار آفریدی ہیں، انہوں نے تو ابا ڈکلیئر کر دیا تھا، باپ ڈکلیئر کر دیا تھا باجوہ صاحب کو پریس کانفرنس میں۔ شہریار آفریدی کے یہ الفاظ ہیں، میں نے خود سنے ہیں، آپ لوگوں میں سے بھی بہت سارے لوگوں نے سنے ہوں گے، کہ جس طرح باجوہ صاحب کے لیے کہا ہے کہ آرمی چیف جو ہیں وہ باپ کی حیثیت رکھتے ہیں ہمارے لیے، ہم سب کے لیے، جس طرح باپ بڑا ہوتا ہے وہ سمجھاتا ہے یا جھاڑ بھی پلا دیتا ہے تو گائیڈ کرتا ہے، اس طرح باپ کی طرح جو ہے
باجوہ صاحب جو ہیں ہمیں گائیڈ کر رہے ہیں. یہ شہریار آفریدی کہہ چکے ہیں. تو باپ بنایا ہوا تھا جب وہ آرمی چیف تھے. جب جیسے ہی آرمی چیف کے عہدے سے ریٹائر کیا ہے انہوں نے تو کمپین شروع کر دی ہے. کمزرفی کی انتہا ہے یہ جو پی ٹی آئی کر رہی ہے. لیکن اس میں پرویز الہی اور مونس الہی ان کے ساتھ نہ ہیں اور نہ ان کے ساتھ جائیں گے. تو اب کہانی یہ بن رہی ہے کہ کچھ دن پہلے آصف علی زرداری اور پرویز الہی کے درمیان ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ کسی کے پیغام رسانی ہوئی ہے یا معتمد خاص آصف علی زرداری کے ساتھ ملے ہیں پرویز الہی کے. میری جو بات ہوئی ہے پرویز الہی کے معتمد خاص سے، انہوں نے تو مجھے یہ کہا کہ میری ملاقات ہوئی ہے زرداری صاحب کے ساتھ اور زرداری صاحب نے مجھے کہا کہ پرویز الہی کو سمجھائے. میں نے کہا کہ آپ ہی سمجھائیں، آپ بڑے ہیں. تو اب یہ ہے کہ چودھری شجاعت اور آصف علی زرداری کے درمیان بھی ملاقات ہو چکی ہے اور نون لیگ اور چودھری شجاعت کے درمیان بھی ملاقاتیں خفیہ چل رہی ہیں اور پرویز الہی اور چودھری شجاعت کے درمیان بھی ملاقات ہوئی ہے. جمعے کو بھی سب سے پہلے میں نے یہ خبر دی تھی آپ کو کہ جمعرات کو شام کو جو میں نے ویلاگ کیا تھا اس میں بتایا تھا کہ کل جمعہ اکٹھے پڑھیں گے چودھری شجاعت حسین اور چودھری پرویز الہی لاہور میں. اور انہوں نے جمعہ اکٹھے پڑھ لیا اور سیاسی گفتگو چاہے نہ ہوئی لوگوں میں، تو ظاہر ہے نماز جمعہ پہ تو سیاسی گفتگو نہیں ہوگی لوگوں کی موجودگی میں، لیکن دو بھائی ہیں، کزن ہیں لیکن بھائیوں سے بڑھ کر ہیں، ساری زندگی اکٹھے رہے ہیں، ان کے روابط ہیں. ڈائریکٹ بھی بات چیت ہوتی رہتی ہے اور انڈائریکٹ پیغام رسانی لوگوں کے ذریعے، اپنے ملازمین کے ذریعے، معتمد خاص کے ذریعے بات چیت ان کی چل رہی ہے اور پہلے بھی چل رہی تھی. تو اب یہ ہے کہ چودھری شجاعت حسین رول پلے کر رہے ہیں کہ پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنایا جائے، لیکن اب اس بار پرویز الہی پی ڈی ایم کی طرف سے ہوگا. کچھ دن پہلے میں نے ویلاگ کیا تھا کہ آصف علی زرداری نے نون لیگ کو یہ کہا تھا، جب نون لیگ نے ٹاسک دیا آصف علی زرداری کو کہ پنجاب میں بندے پورے کریں، تو آصف علی زرداری نے یہ ڈیمانڈ کی تھی کہ بندے پورے تو میں کر لوں گا لیکن اس بار وزارت اعلیٰ مجھے دے دیں، یعنی پیپلز پارٹی کو مجھے دے دیں. انہوں نے مانگ لی کہ وزیر اعلیٰ اس دفعہ ہمارا بنائے. آصف علی زرداری کی یہ خواہش تھی کہ پیپلز پارٹی کا کوئی جیالہ وزیر اعلیٰ بنے، لیکن کیونکہ اس وقت سیاسی جو ملک کے حالات ہیں، پنجاب کے حالات ہیں جو بنے ہوئے ہیں، اس میں کچھ مہینوں کے لیے یا مہینے 2 مہینے کے لیے 4 مہینے کے لیے 6 مہینے کے لیے آصف علی زرداری شاید نہ بھی لینا چاہیں وزارت اعلیٰ. تو آصف علی زرداری اپنی پارٹی کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، ریوائیول چاہتے ہیں، پنجاب میں کم بیک چاہتے ہیں پیپلز پارٹی کی. تو ان کو تھوڑا سا اسپیس چاہیے، اتنا کہ جتنا چلے نون لیگ بڑی جماعت ہے، پی ٹی آئی سیکنڈ پہ ہو لیکن تھرڈ پہ پیپلز پارٹی آئے تو صحیح، کہیں رجسٹر تو ہو، کہیں نظر تو آئے پیپلز پارٹی کی پنجاب میں، کوئی اچھی خاصی کوئی نمائندگی، کوئی معقول قسم کی نمائندگی تو ہو. لیکن وہ ہو سکتی ہے کیونکہ جو ایک حلقہ ہے جو 131، اس میں پیپلز پارٹی نے جو جنرل الیکشن میں 2018 میں ووٹ لیے تھے وہ 5000 اور کچھ لیے تھے. وہی امیدوار پھر ضمنی الیکشن میں الیکشن لڑا تو وہ تقریباً 35,000 تک چلے گئے تھے ووٹ. یہ آپ کو یاد ہوگا بہت سارے لوگوں کو. تو پیپلز پارٹی کا ایک ہے، گراؤنڈ پہ ہے پیپلز پارٹی، لیکن اس کے لیے تھوڑی سی محنت کرنے کی ضرورت ہے آصف علی زرداری کو، بلاول بھٹو کو، پیپلز پارٹی کو. لیکن اسی کے لیے ہی آصف علی زرداری یہ چاہ رہے تھے کہ بھئی مجھے پیپلز پارٹی کو اسپیس ملنا چاہیے اور وہ اس کوشش میں تھے. تو پرویز الہی بھی سمجھیں آصف علی زرداری کا ہی وزیر اعلیٰ ہے. پرویز الہی چودھری شجاعت کا وزیر اعلیٰ نہیں ہے، کافلی کا وزیر اعلیٰ نہیں ہوگا، یہ آصف علی زرداری کا ہی وزیر اعلیٰ ہوگا. اور یہ آئیڈیا بھی پہلے بھی آصف علی زرداری کا تھا نون لیگ کو
راضی بھی آصف علی زرداری نے پہلے کیا تھا، اب بھی آصف علی زرداری کا اس میں رول ہے کہ پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے نون لیگ پھر سے راضی ہو گئی ہے۔ پہلے بھی راضی تھی، میاں نواز شریف پہلے راضی نہیں ہو رہے تھے یا نون لیگ کے اندر اختلافات پائے جا رہے تھے، بہت سارے لوگ مخالف تھے پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنانے کے، لیکن آصف علی زرداری نے ان کو یقین دہانیاں کرائی کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، جو آپ کو خدشات ہیں پرویز الہی کے حوالے سے ایسی کوئی بات نہیں ہوگی، یہ میری ذمہ داری ہے، آپ میرے پہ ٹرسٹ کریں۔ اور کیونکہ آصف علی زرداری پہ ٹرسٹ کرنے کے علاوہ نون لیگ کے پاس اس وقت کوئی آپشن نہیں ہے۔ اب وزیر اعظم جو بنے ہیں میاں شہباز شریف، وہ آصف علی زرداری کے آئیڈیاز کی وجہ سے بنے ہیں اور آصف علی زرداری کے جوڑ توڑ کی وجہ سے بنے ہیں۔ اسی طرح پنجاب میں بھی جو وزیر اعلیٰ بنے تھے حمزہ شہباز، اس میں بھی آصف علی زرداری کا بڑا رول تھا، تو تحریک عدم اعتماد لانے کا آئیڈیا آصف علی زرداری کا تھا۔ تو آصف علی زرداری اچھی گیم پلے کر رہے ہیں، اچھی سیاست کر رہے ہیں، اچھے داؤ کھیل رہے ہیں۔ تو اس وقت خبر یہ بڑی ہے آج کی کہ نون لیگ پھر سے پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے تیار ہو گئی ہے، اور پرویز الہی اور عمران خان کے درمیان عملاً جو ہے علیحدگی، میں طلاق تو لفظ یوز نہیں کروں گا، وہ طلاق شادی میں ہوتی ہے، لیکن علیحدگی تو کہہ سکتا ہوں، علیحدگی میں زومانی ہے، بس ٹھیک ہے۔ تو ان کی دوریاں بڑھ چکی ہیں، اب باقاعدہ یا رسمی جو اعلان ہے وہ اب رہ گیا ہے، کیونکہ جب اسمبلیاں توڑنے کا مرحلہ آئے گا تو پرویز الہی اسمبلی نہیں توڑیں گے تو پھر علیحدگی ہوگی، باضابطہ جو رسمی اعلان ہوگا علیحدگی کا وہ تب ہوگا۔ لیکن فی الحال ابھی تک اس معاملے پر جو ہے کاف لیگ یعنی چودھری شجاعت حسین، آصف علی زرداری، نون لیگ کے درمیان ابھی کھچڑی پک رہی ہے، معاملات بن رہے ہیں، ڈسکس ہو رہے ہیں، لیکن امکانات اس بات کے قوی ہیں کہ پرویز الہی ہی وزیر اعلیٰ دوبارہ بھی بنیں گے اگر اسمبلیاں توڑنے کی کوئی خان صاحب نے بات کی یا تبدیلی آتی ہے تو۔ لیکن پرویز الہی اس بار عمران خان کے وزیر اعلیٰ نہیں بلکہ پی ڈی ایم کے امیدوار کے طور پر سامنے آئیں گے اور پی ڈی ایم کے وزیر اعلیٰ بنیں گے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔